الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. معزز سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کی توفیق بخشی، اور میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. سامعین، میں نے سورہ غافر کی آیت نمبر 30 پر 9 پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تحت میں کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے حق بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے سامنے حق کہہ سکوں. سامعین، جو میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ عبادت کے تعلق سے کہ عبادتیں مسلسل ہونی چاہیے، عبادتوں میں رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ ایک دن فنا ہونی ہے. ہم سب یہاں سے چلے جانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق پیدا کیے اس کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اور جنوں کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کے بعد دنیاوی زندگی کی طرف وہ بعد میں راغب ہو. پہلے وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو بھی کام جائز ہو، جو بھی حلال ہو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے، اللہ کی عبادت سے دور رہ کر کے اگر وہ دنیا کماتا ہے، دنیا کا حکم ہے، تو پھر وہ آدمی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم کے لوگوں، دنیا کی زندگی متاع فانی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی زندگی ہمیشگی اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی بالکل مختصر زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَوْمًا كَأَن لَّوْ كَانُوا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم. جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ دنیا کی سارے دن میں سے ایک آدھ گھڑی وہ دنیا میں رہ کر کے آئے ہیں. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. کبھی ہوتا کیا ہے، کوئی ادھر سے آ رہے ہیں، ہم ادھر سے جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، 1-2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں، وہ اپنے راستے، ہم اپنے راستے. تو اللہ نے کہا کہ آخرت کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے گویا کہ ایک آدھ گھڑی تم دنیا میں ٹھہر کر کے آئے ہو. تو اس ایک آدھ گھڑی کے لیے ہم آخرت سے اگر غافل ہو جائیں، اللہ کہتا ہے قد خسر الذين كذبوا بلقائه وما كانوا مهتدين. وہ لوگ خسارے میں ہیں، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کی ملاقات کو جھٹلا دیا. وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کی عبادت سے جو لوگ غافل ہیں، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، مجھے پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے.
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ کا خوف رکھو اپنے سینے میں. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حق تقاتہ. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کرنے کو کہتا ہے اس کو کیا جائے، اور جن چیز سے اللہ روک دیتا ہے اس سے رک جایا جائے. یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نام سنتے ہی انسان بے ہوش ہو جائے. یہ ڈرنے کا معنی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ جو کہتے اس پر عمل کیا جائے، جس سے روک دے اللہ اس سے انسان رک جائے. اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والا ہو، مومن ہو. کسی کو پتہ نہیں اپنی موت کے بارے میں، کوئی نہیں جانتا کہ ہم کب مرنے والے. جس انسان دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پیغام دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ کوئی زمین پہ آنے والا ہے، لیکن جانے کے لیے اللہ ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتاتا. جب ہم کو ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت سے غافل کیوں ہو؟ تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو. اگر تم نے غلط کیا، اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے تم اس دنیا سے گئے تو پھر یاد رکھو تم نقصان اٹھانے والے ہو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا کیا ہے، کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی. اللہ کے یہاں جب ہم جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ جب پوچھے گا ہمارے زندگی کے بارے میں، ہماری دنیاوی اعمال کے بارے میں جب پوچھے گا. اب جانتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے دن 5 سوال کا جواب دیے بغیر میدان حشر سے آگے بڑھ سکے. ان میں سے ایک ہوگا اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اور دوسرا سوال اسی زندگی میں سے جوانی کے بارے میں ہوگا. جب زندگی پوری آ گئی تو اس میں جوانی بھی آ گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے الگ سے ذکر کیا کہ جوانی کی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اس لیے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اب تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کون سی تیاری کی ہے. واتقوا اللہ. اللہ کہتے پھر اللہ سے ڈرو. ایک ہی آیت میں دو بار یہ جملہ استعمال کر رہا تھا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ عمل کر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بے خبر ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہم سب کچھ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کن کی عملوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی کی جائے گی، کن کے اعمال اللہ کے یہاں محبوب ہوں گے. اللہ نے کہا اگر آخرت کا ارادہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ آخرت سنور جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تمہیں مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو رب نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اور جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے ویسی کوشش کرتا بھی ہو. دنیا کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہو اور روزی کے انبار ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہیں، پیسوں کی بارش ہو رہی نہیں ہے نا. صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور تب ہم کو لگتا ہے کہ ہم کچھ روزی کما لے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ تم کو یوں ہی اٹھا کر کے میں دے دوں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. جو آخرت چاہتا ہے اور ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش ہونی چاہیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور وہ مومن بھی ہو. پتہ چلا کہ ایمان والوں کی ہی عبادتیں اللہ قبول کرتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے اور اگر وہ نیکی بھی کر لے تو اللہ کے یہاں نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر بھی نیکی کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کو راستہ بتا دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، یہ نیکی ہے. لیکن ایمان کے بغیر یہ نیکیاں بیکار ہیں. تو اللہ نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور وہ ایمان والا ہو
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کی اللہ کی یہاں قدر کی جائے گی۔ تو کیا پتا چلا، جب مسلسل اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی سن بلوغت سے لے کر کے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وفات تک اب اس کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل مختصر ہی ہے، چھوٹا ہی صحیح، لیکن ہمیشہ کرنے والا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہے، انسان سے کوئی نماز قضا تک نہیں ہوتی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتی ہے، اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے شوال شروع ہوتا ہے عبادتوں میں کمی آ جاتی ہے، انسان نمازیں چھوڑنے لگتا ہے، اس سے نوافل تو چھوڑیے فرائض بھی چھوڑنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی عبادتوں سے دھیرے دھیرے غافل ہونے لگتا ہے، دور ہونے لگتا ہے اللہ سے۔ تو کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو اللہ رمضان کا ہے وہی اللہ شوال کا ہے؟ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں ہم دن رات عبادت کرتے تھے، تو کیا شوال میں اب اس اللہ کو ہم ناراض کریں گے؟ اگر ایسا ہے، اگر یہ ارادہ ہے کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کریں گے اور رمضان کے بعد اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، تو اس عورت کی طرح نہ ہونا، اس عورت کی طرح اللہ کہتا ہے مثال دے رہا آپ کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، تو اس عورت کی طرح نہ ہونا جنہوں نے محنت کر کے مشقت کر کے دھاگے کو بنایا، دھاگے کو بنایا، اور جب وہ دھاگا تیار ہو گیا تو پھر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اس کو ملا کیا؟ جب اس کو برباد ہی کرنا تھا، جب اس کو نقصان ہی کرنا تھا، تو پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے، اگر رمضان کے بعد پھر تمہیں برائیوں کی طرف بھی پلٹنا تھا، اگر رمضان کے بعد اللہ کی پھر نافرمانی ہی کرنا تھا، اللہ کی عبادت کے بجائے تم اللہ سے بغاوت ہی کرنا تھا، تو پھر رمضان میں اتنی عبادت کرنے کی تم کو ضرورت کیا تھی؟ کیا تھی اتنی ضرورت؟ رمضان کے بعد پھر تم اللہ کے باغی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں سے انکار کرتے ہو؟ یعنی پتا چلا کہ رمضان اللہ تیری عبادت کے لیے وقف ہے، اور رمضان گزرتے اللہ کہتا ہے اب اللہ سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تیری عبادت کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی عبادت سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا میں۔ آج مسلمان پریشان ہے، پریشان ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، حکومت ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہم ذاتی طور پر پریشان ہیں۔ کیوں پریشان؟ رب کہتا ہے اگر اللہ کی عبادت سے روگردانی کرو گے تو دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور دنیا کی زندگی تو تنگ ہے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے آخرت جب ہوگی، جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہم تم کو اٹھائیں گے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لیں گے۔ وہ کہے گا اللہ سے قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کے کیا اٹھایا؟ دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، وقد كنت بصيرا۔ اللہ جواب دے گا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، یہی بدلہ تم کو ملنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ جب اللہ کسی کو بھلا دے، اللہ کسی کو بھلا دے، وہ آدمی جنت جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے وہ جنت؟ نہیں جا سکتا۔ تو رب کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے تم غافل کیوں ہو؟ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کیوں ہو؟ اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے تم؟ اللہ کو مناتے کیوں نہیں تم؟ اللہ سے تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ کہتا ہے
اگر تم نیک عمل کرو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کی دنیا کی زندگی خوشگوار کر دیں گے، دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملنے والا۔ تو دو آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گی، ایک آیت بتاتی ہے اللہ کی عبادت سے اگر روگردانی کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں برباد، اور اگر اللہ رب العالمین کی عبادت سے تم جڑ جاؤ تو دنیا اور آخرت دونوں آباد۔ اللہ جنت ہمارے لیے تو بنایا، کون جانا ہے جنت میں؟ انسانوں کے لیے ہی جنت اللہ نے بنائی ہے، اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کو پانے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نہیں دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت مسلسل کرنی ہے، اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک نیکی بھی کم پڑ جائے، ایک نیکی کی وجہ سے بھی اگر انسان جہنم میں جا رہا ہے، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب سب کو ہی وہاں پہ ہوگا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ ایک نیکی لے لو اور ایک نیکی کی وجہ سے تم اگر جنت جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی پوچھے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں پوچھے گا تم کو، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہارے باپ، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس دن کوئی جب کام آنے والا نہیں ہے، ہمارے اعمال ہی کام آنے والے ہیں، ہماری نیکیاں ہی کام آنے والی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے تھوڑا ہی صحیح اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، ہمیشہ کریں، اور خصوصاً فرائض کی تو کبھی بھی چھوڑی نہیں جا سکتی، فرائض کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری باتیں کا ایک ہی مطلب ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی کاہلی کے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت میں سستی اور کاہلی کی تو اللہ کہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم بھی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ جنت نہیں ملنے والی ہے۔ جو سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اپنے مرضی کی نماز پڑھتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں العالمین، پروردگار اعلیٰ، ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ پہ چلنے والا بنا۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا حامل بنا۔ الہ العالمین، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین۔ الہ العالمین، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں۔ الہ العالمین، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی غلطیوں سے معافی مانگ کر، اپنے غلطیوں سے توبہ کر کے تجھے راضی کر لیں۔ الہ العالمین، تو ہماری دنیا بھی سنوار دے، الہ العالمین تو ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، الہی دنیا بھی ہماری سنوار دے، الہی آخرت بھی سنوار دے۔ الہ العالمین، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ الہ العالمین، جب تو نے ہمیں ہدایت دے ہی دیا ہے، الہ العالمین جب تمہیں ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، الہ العالمین جب یہ تو نے مجھے ہدایت دے ہی دیا ہے، الہ العالمین اس کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر پروردگار۔ الہ العالمین اس کے بعد اب ہمیں گناہوں کی طرف مائل ہونے والا نہ بنا پروردگار اعلیٰ۔ تو اس بات پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں اور تیری نافرمانیوں سے تو ہمیں بچا لے پروردگار عالم۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہ، ایمان و اسلام پہ زندہ رہ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔